دنیا میں ہر انسان بزی ہے، کوئی پیسہ کما رہا ہے تو کوئی پیسہ جما رہا ہے، لیکن ایک ایسی چیز جو سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے وہ ہے نماز پڑھنا۔ ہمارے اسلام میں نماز کو جتنی امپورٹنس دی گئی ہے کسی اور عبادت کو اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے لینے کا ایک ذریعہ ہے، اور نماز مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے، اور نماز ہی سے ہماری شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فرق ہے۔ نماز میں یہ بڑی خوبی ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا سارا جسم عبادت میں لگ جاتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، سر، کمر، ناک، آنکھ، زبان سب اسی طرح موقع استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سینکڑوں جگہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑ لی تو اور بھی زیادہ پتے جھڑنے لگے۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی کہ اے ابوذر۔ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین جانو مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسا یہ درختوں کے پتے اس درخت سے جھڑ رہے ہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کی کوئی نماز نہیں۔ نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے، یعنی جس طرح کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کا نور ہے اور شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے۔ جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ جیسے کہ اس کے گھر کے لوگ، مال، دولت سب جاتا رہا۔ بے نمازی کی زندگی ظاہری طور پر نارمل لگ سکتی ہے، لیکن اندر سے وہ کبھی سکون میں نہیں ہوتا، دل بے چین اور ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے، ان کا انجام تباہی ہے۔ یعنی نماز چھوڑنا دھیرے دھیرے انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے قیامت کے دن نماز نور ہوگی اور ایمان کی دلیل یعنی کہ پروف ہوگی اور نجات کا سامان ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی ہوگی اس کے لیے نماز نور نہ ہوگی اور نہ اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، اور نہ ہی اس کے لیے نجات کا سامان بنے گی، اور قیامت کے دن یہ شخص قارون، ہارون اور مشہور مشرک ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ موت کے بعد پہلا ٹھکانہ ہے قبر۔ بے نمازی کے لیے قبر ایک تنگ اور اندھیری جگہ بن جاتی ہے۔ وہ شخص تنہائی اور اندھیرے میں تڑپتا رہے گا کیونکہ نماز کا نور وہاں اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ قیامت کے دن جب سورج سر پر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سجدہ کرو۔ اس دن ہر مومن سجدہ کرے گا، لیکن بے نمازی کی پیٹھ تخت کی طرح سخت ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ قرآن میں سورہ المدثر میں ذکر آتا ہے، جب دوزخیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا تو وہ سب سے پہلے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک شخص کو لیٹا ہوا دیکھا تھا اور دوسرا شخص ایک بھاری پتھر سے اس کے سر کو کچل رہا تھا۔ پتھر لگتے ہی سر کے ٹکڑے ہو جاتے اور لڑھکتا ہوا چلے جاتا۔ جب تک کہ پتھر واپس لایا جاتا اس کا سر پہلے جیسا ہو جاتا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ یہ وہ شخص تھا جو قرآن سیکھ کر چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز کے وقت سوتا رہتا تھا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس پر اللہ کا ذمہ ختم ہو جائے گا، یعنی جب تک ایک شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص
شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت سے سکون چھین لیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے 15 طریقوں سے عذاب دیا جاتا ہے۔ 5 طرح دنیا میں، 3 طرح موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کی 5 تو یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ صلاح کا نور اس کے چہرے سے اٹھا لیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا یہ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ ہی نہیں رہتا۔ مرتے وقت 3 عذاب یہ کہ وہ ذلت کے ساتھ مرے گا، دوسرا بھوکا مرے گا، تیسرا پیاسا مرے گا۔ اگر وہ سمندر جتنا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب ہے، اور اگر نماز خراب نکلی تو وہاں کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہوگا کہ اگر اس کے فرضوں میں کچھ کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے، دیکھو میرے بندے کے اعمال نامے میں کچھ نفل بھی ہوں گے، تو نفلوں کے ذریعے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اس لیے نفلوں کو کم نہ سمجھیں، نفلوں کی بھی پابندی کیا کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ویل کا ذکر کیا ہے۔ یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جہاں کی گرمی خود جہنم سے پناہ مانگتی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نماز ہماری اپنی ضرورت ہے۔ جیسے ایک مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، ویسے ہی ایک روح نماز کے بغیر مردہ ہو جاتی ہے۔ بے نمازی کی مثال اس شخص کی جیسے ہے جو دھوپ میں کھڑا ہو اور چھاؤں کی طرف نہ آئے۔ اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا سیکھ لو، ورنہ انسان اور جانور میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے جانور بہتر ہے، وہ مجھے یاد تو کرتا ہے، میری تسبیح تو پڑھتا ہے، اور انسان ہو کر بھی اذان کی آواز سنتا ہے اور ویسے ہی بیٹھا رہتا ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جنگوں میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ پہلا مجمع جنگ لڑتا تو دوسرا مجمع نماز پڑھتا، اور جب دوسرا مجمع جنگ لڑتا تو پہلا مجمع نماز پڑھتا۔ کیوں انہوں نے نماز کو اتنی امپورٹنس دی ہے؟ کیونکہ سوسائٹی کو ایک میسیج دینا تھا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اور آج ہماری نماز، کبھی فنکشن پہ جاتے ہیں تو نماز قضا ہو جاتی ہے، کہیں باہر چلے گئے تو نماز قضا ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ہمارے سر میں درد ہو جائے تو ہم نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ سوچئے جس رب نے آپ کو پیدا کیا، چلنے کے لیے پیر دیے، کھانے کے لیے آپ کو ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سانس لینے کے لیے ناک، ایک جسم جس میں دل دیا جو 24 گھنٹے دھڑکتا ہے، اگر زیادہ دھڑکے تو بھی پرابلم ہے، اگر کم دھڑکے تو بھی پرابلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم کو صحیح سلامت رکھا، آپ کو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور ہمیں اس رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 1 گھنٹہ وقت بھی نہیں ہے۔ کیا آپ کے لیے دنیا اتنی عزیز ہے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس کو ہی بھول گئے؟ Question yourself honestly. You will realize what have you done for this temporary world. اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا۔ ہم نماز میں اپنا فوکس کو کیسے بنائے رکھیں؟ دیکھو، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ بندہ کنفیوز ہو جائے، کیونکہ شیطان کا اصلی ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہمیں نماز سے روکے۔ اور کامن مسٹیک ہم یہ کرتے ہیں کہ نماز کو جلدی ختم کرنے کی چیز سمجھتے ہیں۔ اذان ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھتے بہت سارے لوگ، بلکہ آخری وقت میں فوراً وضو بناتے ہیں، 4 سجدے کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ بہت بری اور غلط حرکت ہے۔ نماز سکون سے پڑھو، اور رکوع اور سجدے میں تھوڑا رک کے پڑھو، اور نماز اپنی ایسی پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور کوشش کرو کہ نماز میں جو پڑھا جائے اس کو سمجھا بھی جائے، جیسے کہ الحمدللہ کا مطلب اللہ کی تعریف، سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے۔ جب میننگ سمجھ میں آنے لگے تو آٹومیٹکلی فوکس آ جائے گا۔ ایسی جگہ بھی نماز مت پڑھو جہاں شور ہو، اس کی وجہ سے تمہارا فوکس آٹومیٹک ختم ہو جائے گا اور تم ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گے۔ اور خشوع ایک دن میں نہیں آتا، یہ پریکٹس کرنے سے آتا ہے۔ جیسے
آپ پانچوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو گی، انشاءاللہ وہ آپ کے اندر دھیرے دھیرے آئے گا۔